ناظرین آداب، میں ہوں سید احمد جیلانی۔ منصف ٹی وی کی خاص پیشکش عرس حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ پر مبنی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، اسلام ایک دین فطرت ہے۔ اس کی تعلیمات کسی ایک قوم یا فرد کے لیے نہیں بلکہ تا قیامت پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی اشاعت اور حق کے پیغام کو لے کر تمام عالم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور دین کے پیغام کی اشاعت کا ذمہ بزرگان دین، اولیاء، علماء و اکابرین کے حصے میں آئی۔ انہی بزرگان دین اور وارثین انبیاء کرام میں حیدرآباد دکن کی مشہور و معروف ہستی، جن کے علمی اور روحانی فیضان سے سارا عالم فیضیاب ہوا اور ہو رہا ہے، پیر و دستگیر حضرت شاہ معین الدین حسینی المعروف شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم صوفی بزرگ اور روحانی شخصیت ہیں، اور آپ کو علم و فیض اور تقوی کی ساری فضیلتیں حاصل ہیں۔ ہر سال ذیقعدہ کے مہینے میں 2 تا 4 ذیقعدہ حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بڑے ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس سال نامپلی حیدرآباد میں واقع آستان شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ پر 159واں عرس 21 تا 23 اپریل نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ منایا گیا، جس میں ہزاروں عقیدت مند بلا لحاظ مذہب و ملت شریک ہوئے۔ آئیے دیکھتے ہیں حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک پر مبنی خصوصی پروگرام۔ اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کی بقا اور اس کی سربلندی کے لیے ہر دور میں ایسے بزرگان دین کو جلوہ گر فرماتے ہیں جو اشاعت اسلام اور خدمت خلق کے لیے اپنی تمام زندگی وقف کر دیتے ہیں۔ انہی بزرگان دین اور وارثین انبیاء کرام میں حیدرآباد دکن کی مبارک ہستی، جن کے علمی و روحانی فیضان سے سارا عالم فیضیاب ہوا ہے اور ہو رہا ہے، پیر و دستگیر حضرت سید شاہ معین الدین حسینی المعروف شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ شہر حیدرآباد کی معروف مشہور بارگاہ حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے سلسلے میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے، چونکہ اولیاء اللہ کا ہمیشہ مشن یہی ہوتا ہے کہ یہاں پر ہر اعتبار سے ان کی قوم و ملت کی اصلاح کی جائے، اصلاح روحانیت کے اعتبار سے کی جائے، اصلاح مذہبی اعتبار سے کی جائے۔ تو خانقاہ جو خاموش ہے، یہ بارگاہ ایسی ہے کہ یہاں پر ہر اعتبار سے اصلاح کی جاتی ہے، اور یہاں کے روحانی منظر دل چھونے والے مناظر نظر آتے ہیں۔ ابھی میں نے حضرت کے قبلہ کی زیارت کیا، پھر اس کے بعد حضرت سجادہ نشین حضرت مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری صاحب قبلہ دامن برکاتہ علی سے مصافحہ کیا، اور ہمیشہ یہاں پر حاضری کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم صوفی بزرگ اور روحانی شخصیت ہیں، اور آپ کو علم و فضل اور تقوی کی ساری فضیلتیں حاصل تھیں۔ آپ خدا داد ذہانت، علمی لیاقت کے مالک اور فراست ایمانی و بصیرت روحانی سے سرفراز تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کو ظاہر و باطن کا پیکر اور بے شمار کمالات کا جامع بنایا۔ آپ کا سلسلہ نسب والد ماجد کی جانب سے 39 واسطوں سے حضرت امیر المؤمنین مولا کائنات حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ سے جا ملتا ہے۔ رواں سال 21 تا 23 اپریل حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کا 159واں عرس شریف عقیدت کے ساتھ منایا گیا۔
جس میں شہر حیدرآباد کے علاوہ ملک کی مختلف ریاستوں سے ہزاروں عقیدت مندوں نے بلا لحاظ مذہب و ملت شرکت کی اور اپنی مرادیں مانگی۔ نامپلی حیدرآباد میں واقع آپ کی درگاہ پر ہزاروں عقیدت مندوں نے حاضری دی اور عرس کی 3 روزہ تقاریب میں حصہ لیا۔ ہر سال ذی القعدہ کے مہینے میں 2 تا 4 ذی القعدہ منعقد ہونے والا حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف 3 روز تک جاری رہتا ہے، جس میں ہزاروں عقیدت مند بلا لحاظ مذہب و ملت شرکت کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت خطب الاقطاب سید شاہ معین الدین محمد الحسینی المعروف حضرت شاہ خاموش قدس سرہ العزیز کا 159واں عرس کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس عرس میں حسب روایت مختلف ریاستوں کے عقیدت مند جو سلسلے سے وابستہ ہے شرکت کرتے ہیں اور اس سال بھی کیے۔ بگردہ بے بلا افتاد گشتی ضعیفان شکستارا تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہاروں بحق خواجہ عثمان ہاروں مدد کن یا معین الدین چشتی خواجہ خواجگاں معین الدین 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 خواجہ حضرت سید شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 1204 ہجری میں شہر محمد آباد بمقام بیدر کرناٹک میں ہوئی۔ حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی خاموش طبیعت کے باعث عوام و خواص میں اپنی انفرادیت پیدا کر چکے تھے۔ حضرت قبلہ کی خاموشی طبعی نہیں تھی بلکہ دینی تھی۔ حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ تلاش معرفت میں بیدر سے اجمیر شریف خواجہ خواجگان حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری دینے تشریف لائے اور کئی سال بارگاہ سے منسلک رہے۔ حضرت سید شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد دکن کی ایک ایسی بزرگ معروف شخصیت ہیں جنہوں نے آصف جاہی خاندانوں کے 2 حکمرانوں نواب آصف الدولہ اور نواب افضل الدولہ کے دور میں دین و احکام اور خانقاہی نظام کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ 159واں عرس شریف حضرت خواجہ سید معین الدین محمد الحسینی المعروف حضرت شاہ خاموش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف بڑے صد و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔
حضرت ایک حیدرآباد کے بہت بڑے مشہور بزرگ ہیں. یہ حضرت بندہ نواز کے خاندان سے ہے اور بندہ نواز اور آپ ہم جدی ہے. اور آپ کے کلام جو ہے تصوف کلام صوفیانہ کلام بہت مشہور ہے اور حضرت ہمیشہ خاموش رہتے تھے. اسی وجہ سے آپ کا تخلص یا لقب یہ شاہ خاموش پڑا. تو بہت کم گو تھے جو بزرگان دین کی جو یہ صفت تھی. بہت کم بولتے تھے اور جب بولتے تھے تو جامع انداز میں بولتے تھے اور بہت ہی متاثر کن انداز میں بولتے تھے. یہ حیدرآباد کی بڑی خانقاہوں میں سے یہ خانقاہ کا شمار کیا جاتا ہے. پیر دستگیر حضرت سید شاہ معین الدین محمد الحسینی المعروف شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کے 159ویں عرس کا آغاز 2 ذی القعدہ بعد نماز عصر جلوس سندل شریف کے ساتھ درگاہ کے سجادہ نشین حضرت سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری صاحب کے ہاتھوں عمل میں آیا. اس موقع پر عقیدت مندوں کی کثیر تعداد موجود تھی. یہ سندل خانقاہ صابریہ عقب مکہ مسجد سے نکل کر آستانہ عالیہ نامپلی حیدرآباد پہنچا جہاں سینکڑوں عقیدت مند آنکھیں بچھا کر سندل کے منتظر تھے. ہر کسی کی خواہش تھی کہ سندل کی صرف ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے.
نشین اس مسند آئے مسند نشین اس مسند نشین فخر شاہی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں منصف ٹی وی کی خاص پیشکش عرس حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ پر مبنی پروگرام میں اب وقت ہوا ہے ایک وقفے کا۔ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے۔ آئیے پروگرام کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں عرس شریف کی مزید کچھ رسومات اور روحانی مناظر۔ تین ذی قاعدہ کو ختم قرآن کی رسم ادا کی گئی۔ عقیدت مندوں نے تلاوت قرآن پاک، تسبیح اور دعاؤں کے ساتھ عظیم صوفی بزرگ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس کے بعد درگاہ کے سجادہ نشین حضرت سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری صاحب کی رہنمائی اور ملک بھر سے تشریف لائے خانقاہوں کے سجادہ نشین اور مشائقین کی موجودگی میں محفل سماع منعقد کی گئی۔ محفل سماع میں مختلف قوالوں نے اپنا کلام پیش کیا اور حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کیا۔
بہت خوشی بھی ہے یہاں پر کہ یہ آستانے قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے انسانیت کو فیض پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کیے جاتے ہیں۔ صدیوں کے گزرنے کے بعد بھی ان چوکھٹوں پر سارے انسانوں کو دل کا سکون، دین اور دنیا کی برکتیں اور ثروتیں حاصل ہوتی ہے، اور لوگ یہاں پر اپنے دل کے اور روح کے سکون کے حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ یہ گویا کہ یہ وہ گلشن ہے جس سے فیض قیامت تک اٹھاتے رہیں گے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ان آستانوں کے اصل مقصد کو پہچانا جائے، اور ان بزرگوں کا مقصد ان کے نظاموں کو آگے بڑھانا اور خانقاہی نظام کی ترویج، ذکر و اذکار کا نظام اور خانقاہوں کا دنیا میں عام کرنا یا اولیاء کی تعلیمات ہے۔ ان تعلیمات کو اس وقت میں ہم سب کو بھی اور ساری انسانیت کو اشد ضرورت ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں ان اللہ والوں کی بارگاہ میں ان کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر کہ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو اور جو بالخصوص یہاں پر آئے ان سب کو بھی خوب نوازنے کے فیصلے فرمائیں بحق لا الہ الا اللہ محمد۔ 4 ذی قعدہ کو بعد نماز عصر محفل خانہ میں محفل سما منعقد ہوئی، جس میں نامور اور قوالوں نے اپنا کلام پیش کیا اور داد تحسین حاصل کی۔ مغرب کی نماز کے بعد آستانہ حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین حضرت سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری صاحب کی موجودگی میں دیگ لٹوائی کی رسم منعقد ہوئی، جس میں زائرین نے تبرک حاصل کیا۔ اس کے بعد محفل خانہ سے آستانہ حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین کی قیادت میں سبھی زائرین اور سجادگان حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کے آستان مبارک پر پہنچے۔ Oh,
محفل سما کے بعد قل کی رسم ادا کی گئی اور اس طرح ذکر و اذکار کا، دعاؤں کا اور درودوں کی محفل کا سلسلہ چلتا رہا۔ اور اس طرح حضرت پیر دستگیر حضرت سید شاہ معین الدین محمد الحسینی المعروف شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کا 3 روزہ 159واں عرس اختتام پذیر ہوا۔ حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے بزرگ اور قابل احترام شخصیت ہیں جنہوں نے دین و ایمان کے استحکام اور خانقاہ نظام کے فروغ میں حیدرآباد دکن میں اہم کردار ادا کیا۔ آج بھی آپ کے آستانے مبارک پر رونق افروز روحانی منظر اور قلبی سکون میسر ہوتا ہے۔ آج کے دور میں تو زیادہ پرآشوب زمانہ ہے، تو بزرگان دین کی تعلیمات، وہ محبت، وہ اخوت، وہ بھائی چارگی اور آپس میں میل ملاپ، گنگا جمنی تہذیب کا مظہر ہوتی ہے۔ تو حضرت شاہ خاموش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ حضرت صابری سلسلے کے حیدرآباد میں میرے خیال میں ایک ہی بزرگ ہے جو صابری سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو حضرت کے تعلیمات بھی یہی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات تھے، جس میں محبت، بھائی چارگی، اخوت اور کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، کوئی جو سو کسی کو چھوٹا سمجھنا یا عجمی یا عربی پہ فوقیت، گورے یا کالے پہ فوقیت، یہ نہیں تھی۔ اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے بندے ہیں اور سب ایک ہی ساتھ ہیں۔ تو بزرگان دین کا بھی یہی تعلیمات، ان کا بھی یہی شیوا رہا ہے کہ وہ ہر کس و ناقص کو محبت سے پیش آتے، اس کی دکھ درد میں اس کے سپورٹ کرتے، اس کی مدد کرتے، اس کے لیے دعا کرتے۔ جتنے بھی اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جن میں خاص طور پر اولیاء اللہ کا مشن اور ان کا مصرف یہی ہوتا ہے کہ یہاں پر بلا لحاظ قوم و ملت، یہاں پر چاہے غیر مسلم بھی حاضر ہوتے ہیں۔ کئی ایسی بارگاہیں ہیں جہاں شہر حیدرآباد ہو یا دیگر جو ریاستیں ہیں، وہاں کے بارگاہوں پر بلا لحاظ و ملت نے مسلمان بھی حاضر ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی حاضر ہو کر یہاں روحانی فیض حاصل کرتے ہیں۔ حضرت کی تعلیمات بہت عمدہ ہے۔
خاموش جو نام ہے یقیناً خاموش ہے، لیکن ان کی جو خدمات ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ دکن میں ہمیشہ یہاں پر ان کی یاد ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ یہ عرس شریف جو ہے کئی سالوں سے اچھے پیمانے پہ ہوتا ہے، اور یہاں پر جو بھی دعائیں جو بھی مقصد کے لیے آتے ہیں ان کی صدقے طفیل میں جو ہے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اور حضرت شاہ خاموش صاحب رحمۃ اللہ کے بارے میں تو ساری دنیا جانتی ہے، اور ہم سارے لوگ یہی امید سے آتے ہیں کہ یہاں پر جو بھی ہماری مرادیں ہیں منتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اسے قبول کرے۔ حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کے اس روحانی فیض کو رہبر دین و ملت، عارف شریعت و طریقت، اعظم المشائخ حضرت مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری صاحب سجادہ نشین درگاہ حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ خانقاہوں کا قیام عمل میں لایا گیا تھا ہی اس لیے کہ امن و بقائے بام کے لیے کام ہو، اور الحمدللہ خانقاہیں جتنے امن و آشتی کے لیے کام کیے ہیں، کرتے رہیں گے، اور کوئی نہیں کرتا، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی وہ ہوتے رہیں گا۔ حضرت کے خود اشعار میں ہے، گبر سے رکھ رام رام اور شیخ صاحب سے سلام، حق نے کھینچی ہے ہر ایک تصویر اپنے ہاتھ سے، ہم عشق کے بندے ہیں سنو شیخ و برحمن، کیا تم سے کہیں کفر و اسلام ہمارا، بس یہی ہے ہماری تعلیمات۔ آج بھی درگاہ حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد دکن میں بزرگان دین کی خدمت کے باعث مرجع خلائق ہے، جہاں ہزاروں عقیدت مند بلا لحاظ مذہب و ملت حاضری دے کر سکون قلب پاتے ہیں، اور یہ خانقاہ عوام کے لیے آج بھی ایک پیام حق ہے۔ انسان کو قلب کے تزکیے کے لیے جو نظام قرآن نے دیا ہے وہ صوفیہ کا نظام ہے، کہ جب دل پاک ہوتا ہے تو پھر آدمی کا جسم اور اس کے اعمال بھی صحیح اور سالم ہوتے ہیں۔ انسانیت کی محبت، اخوت، عظمتیں، اور پھر انسان کی اقدار اور انسان سے محبت، یہ صوفیزم کا پیغام ہے جو پچھلے صدیوں کے مقابلے میں اب اس وقت میں پوری دنیا کے لیے بہت ضروری ہے۔ عالم انسانیت میں اسلام کی تبلیغ کا سب سے اہم ذریعہ یہ خانقاہوں کا اور صوفیہ کا نظام ہے۔ آج کے دن پیغام یہ پیار محبت، ایک ہی ورڈ میں اگر بولا جائے تو پیار محبت کا پیغام ہے بس۔ تو یہاں کوئی ڈسکریمنیشن یا کوئی چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہے، یا سب جو بھی عقیدت سے آتا ہے وہ اپنی مراد پاتا ہے، اور بزرگان دین کی تعلیم یہی رہی ہے کہ محبت سے رہے، بھائی چارگی سے رہے، آپس میں جو سو میل ملاپ بڑھائے۔ حضرت سید شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ 4 ذی القعدہ 1288 کو اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے، اور اپنی خانقاہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور پیام حق کی تعلیمات عوام الناس کے لیے رہتی دنیا تک چھوڑ گئے۔ ناظرین، منصف ٹی وی کی خاص پیشکش میں آپ نے دیکھا پیر و دستگیر حضرت شاہ معین الدین حسینی المعروف شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کے 159ویں عرس پر مبنی پروگرام۔ آج بھی درگاہ حضرت شاہ خاموش حیدرآباد دکن میں ایک نمایاں روحانیت کا مرکز ہے، جہاں ہزاروں عقیدت مند ریاست و ملک بھر سے بلا لحاظ مذہب و ملت حاضری دے کر فیض یاب ہوتے ہیں، اور یہ خانقاہ عوام کے لیے آج بھی ایک پیغام حق ہے۔ آج کے اس پروگرام میں بس اتنا ہی۔ آئندہ بھی ہم اس طرح کے مزید روحانی پروگرام ملک کے مختلف بارگاہوں سے پیش کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے منصف ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔